اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم، اس کی آیت ہے 62 اور اس کے رکوع ہے 3 اور یہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ کو روشن ستارہ بول رہے ہیں کہ جب وہ چشم زدن میں شب معراج پر اوپر جا کے نیچے اترے۔ شب معراج میں اوپر گئے پھر نیچے آئے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول نہ کبھی راستہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ اب دیکھیے، یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے، وما ينطق عن الهوى۔ اگر یہ آیت سمجھ گئے لوگ اور یقین کر لیا اس کو، تو یہ دنیا میں جو قوم میں فرقے بازیاں اور یہ جو جھگڑے ہیں نا، آدھے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ اپنی خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتے، کچھ بولتے ہی نہیں اپنی خواہش نفس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ ان کو وہی کرتا ہے، وہی بولتے ہیں، جو انہیں کی جاتی ہے وہی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو بڑی قوتوں والے رب نے ڈائریکٹ کامل علم سے نوازا ہے، کمپلیٹ علم سے نواز دیا ہے اللہ تعالیٰ، قوت والے رب نے۔ اب آپ سوال لوگ جھگڑتے بیٹھتے ہیں ان کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اگر عقل ہے تو اس میں سمجھ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کامل علم بول رہے ہیں جس میں سب علم آ گئے، مگر نہیں، عقل نہیں ہے لوگ۔ آیت 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو حسن مطلق ہے پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ جو حسن مطلق ہے یعنی حسین کریشن ہے وہ، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ کہاں پہنچ گئے تھے شب معراج کو؟ عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پہ، سب آسمانوں کو کراس کر کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی خلق کی انتہا پر تھے، جو کریٹڈ ہے، کریشن ہے، اس کی میکسیمم لمٹ پہ تھے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ ایک کمان، یہ ایک کمان، اس کے بیچ میں اتنا فاصلہ تھا، اتنا فاصلہ سمجھ گئے؟ انتہائی قریب میں اس سے بھی کم ہو گیا، یعنی پھر اتنے قریب ہوئے کہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی، یعنی اس خاص مقام قرب یعنی قریبی کے مقام پر وصال، جہاں پہ دیدار ہو رہا ہے، وصل ہوا، ملاقات ہوئی، اس پر اللہ نے اپنے بندے، محبوب بندے کی طرف وحی کری۔ کیا وحی کی؟ جو بھی کرنا تھا اللہ نے وحی کر دی۔ آیت نمبر 11 میں ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ ان کی آنکھوں نے جو دیکھا
اللہ کے رسول کا دل اس کے خلاف کچھ بھی نہیں جانا، جو دیکھ رہا تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ اب رسول اللہ جو دیکھے اس کے بارے میں رسول اللہ بولے تو پھر لوگ رسول اللہ سے جھگڑتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، ایک مرتبہ دیکھے پھر دوسری مرتبہ پھر دیکھے، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ انہوں بول رہے کہ ایک بار دیکھا وہ تو وہی بات سے آج جھگڑ رہے ان سے، انہوں نے 2 بار دیکھا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے قریب۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا جو سب سے اونچی جنت ہے، سب سے بلند مقام، وہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی۔ اللہ کی جو تجلیاں تھی وہ سدرۃ المنتہا کا جو مقام تھا نا اس کو بھی کور کر لی تھی، ڈھانپ لی تھی اللہ کی تجلیاں، جو اس پہ سایہ بھی داری، سایہ فگن تھی۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کی آنکھ نہ صرف کسی اور طرف مائل ہوئی، رسول اللہ کی آنکھ کوئی دوسری طرف نہیں دیکھی، صرف اسی کو دیکھ رہی تھی جو تجلیات تھے، اور نہ حد سے بڑی، یعنی ادب کے ساتھ لمٹ پہ تھے، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی، یعنی اللہ کو تکنا تھا اور اللہ کے آس پاس کی کوئی چیز کو نہیں دیکھ رہا تھا، جس کو اللہ کو تکنا تھا اللہ کو تکتے ہوئے وہیں جمے رہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا ہے؟ یہ ان کی دیویاں تھے، اس کے ایک کا نام لات تھا، ایک کا نام عزا تھا، تو اللہ پاک پوچھ رہے یہ لوگ پہ کبھی غور کیا ہے کیا؟ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس تیسری ایک اور دیوی جس کا نام منات تھا اس کو بھی غور سے دیکھا ہے، تیسری والی کو بھی، تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے مشرکو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارا تصور درست ہے، یعنی تمہارا امیجنیشن جو ہے اگر کریکٹ ہے تو تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے۔ یہ تم جو اپنے لیے بیٹے لے جائیں، اللہ کے لیے بیٹیاں دیتے رہے، یہ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تم، اگر تمہارا امیجنیشن کریکٹ بھی ہے تو بھی یہ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تم، یہ بہت ناانصافی ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہے، وہ بتان جو نا خالی نام ہی نام ہے، ایکچوئل فیکٹ ہے جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری، ان پوجے جانے کے قابل، ان عبادت کے قابل، بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایویڈنس آسمان سے نہیں اتارا۔ وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ لوگ خالی امیجنیشن اور غلط امیجنیشن اور نفسانی خواہشات جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، رسول اللہ آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ کیا انسان جتنے بھی چیزوں کا خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، یہ ہونا وہ ہونا، کیا اس کے پاس سب کچھ ہے؟ کیا ہے؟ کیا اگر میری خواہش ہے میرے پاس ہیلی کاپٹر رہنا ہے، کیا ہیلی کاپٹر میرے پاس نہیں ہے نا؟ جتنی چیزوں کی تمنا کرتے ہیں انسانوں کے پاس رہتا کیا؟ نہیں رہتا۔
آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس آخرت اور دنیا کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ آسمان میں کئی فرشتے ہیں، یہ کفار و مشرکین وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ فرشتوں سے امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ سمجھا؟ جو یہ بولتے ہیں نا پانی کا دیوتا، علم کا دیوتا، یہ سب یہ فرشتوں کی پوجا ہے۔ جن کی شفاعت یعنی یہ فرشتوں کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے وہ اپنی مرضی جاری کر دیتا ہے اس کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے، کسی اور کو ریکمینڈ کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں۔ جو آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے نا، ویسے لوگ فرشتوں کو عورتیں سمجھتے ہیں، عورتوں کے نامات دے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، خالی سوچ لے کے کسی ایک چیز کو سوچ لے کے ان کو تو اس کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، مگر وہ گمان ایک سوچ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں آتا، یعنی ہم جو سوچ لیے وہ جو حقیقت میں ہے، یقین ہے جس کے اوپر ہے بول کے، وہ دونوں کو کمپیئر کرے تو گمان کسی کام کا نہیں۔ میں رہتا کیا؟ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو اے نبی مکرم آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے انکار کرتا ہے اور سوائے دنیا کی زندگی کے اور کوئی مقصد ہی نہیں رکھتا۔ اللہ کی یاد سے غافل ہے، دنیا کئی حاصل کرنے کا اس کا مقصد ہے، تو رسول اللہ کو بول رہے کہ اس سے اپنا فوکس ہٹا لیجیے ویسے شخص سے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے علم کی رسائی کی یہی حد ہے، یعنی علم تک پہنچنے کی لوگوں کے لیے یہی لمٹ ہے۔ بے شک آپ کا رب رسول اللہ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پا لی۔